الله مولانا العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ایک تو جمعۃ المبارک بھی ہے، تو محبت و عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش کیجیے۔ السلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑھیے۔ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا۔ نعت خوانی بہت ہو گئی، برکت کے لیے حکم ہے مجھے، میں ایک دو اشعار سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ اب دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیے سبحان اللہ، پتہ چلے جاگ رہے ہیں سارے۔ اپنی دامان رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ یہ مصرع مل کے کہتا ہے میرے سرکار میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری لاج نبھائے رکھنا۔ مگر آپ کا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمی کو بھی سینے سے لگائے رکھنا، اس نکمی کو بھی سینے سے لگائے رکھنا۔ ان کے ہو دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے ایک دفعہ یہ مصرع مل کے کہیے، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام
معزز و محتشم علماء کرام شناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ، مقرب دوست، محبوب، یار حضرت خواجہ پیر عبداللطیف صاحب، یہی نام ہے نا بزرگوں کا، المعروف ملا سرکار، آپ کے سالانہ عرس پاک کی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ دعا ہے مالک کائنات صاحب مزار کی خاص توجہات آپ سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے، سورہ فاتحہ، اس کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ سادہ سی دعا ہے، آپ ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے بندے یہ کلمات دہرا، دعا مانگ، کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ بولیے کیا؟ مجھے، چلیں صاحب مزار کی قربت میں بیٹھ کے یہ جملہ بولے، پتہ نہیں کس کا مقدر جاگ جائے، یا اللہ مجھے، بولیے سیدھی راہ دکھا۔ آپ توجہ کریں نا ذرا، یہ جو کلمہ ہے یہ ایک شخص جو دن میں 5 بار اللہ کے حضور جھکتا ہو، عبادت و بندگی کرتا ہو، وہ ایک دن میں کم و بیش یہی جملہ بغیر کسی تبدیلی کے، ایک حرف کی ترمیم کیے بغیر 48 بار دہراتا ہے۔ کتنی بار؟ سارے بولیے کتنی بار؟ 48 ٹائم وہ دہراتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ذرا میں اس منظر میں، اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس روحانیت میں، اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماحول کون سا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ ہے، بندہ اللہ کے حضور یہ ہاتھ یوں باندھ کر عجز و انکساری کا پیکر بن کے اللہ کے حضور کھڑا، عجز و انکساری۔ اب اس کی اکڑ بھی ختم ہو گئی، اس کا تکبر بھی ختم ہو گیا، ذات پات، منصب، عہدے، زمین، جائیداد، مال و دولت، سب کچھ وہ باہر چھوڑ آیا۔ اب جس کیفیت میں کھڑا ہے، جس بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کی بارگاہ میں وہ عجز و انکساری کا پیکر بن کے اس گردن کو جھکا کے کھڑا ہے جو گردن دنیا میں بڑے بڑے شاہوں کے سامنے اکڑ کر سینہ تان کر بات کرتی ہے اور جواب دیتی ہے، تگڑے سے تگڑے بندے کے بھی سامنے بندہ سامنا کر کے بات کرتا ہے، مگر جب مالک کی بارگاہ آتی ہے وہی گردن جھک جاتی ہے۔ بولیے ذرا، وہی گردن جھک جاتی ہے، سینہ نرم پڑ جاتا ہے، وہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس کیفیت میں بھی جا کر بندہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے، اب بولیے ذرا، مجھے سیدھی راہ دکھا۔ باری تعالیٰ یہ بندہ جس کیفیت میں کھڑا ہے، جس حالت میں کھڑا ہے، کیا تو نے اسی حالت کے لیے نہیں بندے کو بنایا تھا؟ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی، سارے بولے ہو جیسے بانے قرآن دا ایک لفظ پڑھ لو گے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو باری تعالیٰ جنوں انسانوں کو تو نے عبادت کے لیے بنایا، یہ دیکھ وہ عبادت میں کھڑا ہے، وہ دیکھ رکوع میں کھڑا ہے، وہ دیکھ سجدے میں بیٹھا ہے۔ باری تعالیٰ تو یہاں لانا چاہتا تھا، اب یہاں لا کر بھی دعا نہیں بدلی، دعا وہی ہے۔ بولیے کون سی؟ پھر بولیے سارے، کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو باری تعالیٰ تو جہاں لانا چاہتا تھا بندہ آ گیا ہے، اب یہاں حالت نماز کے اندر لا کے کھڑا کر کے اللہ فرما رہے اب بول اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ باری تعالیٰ نماز سیدھی راہ نہیں ہے، وہ فرماتا ہے روزہ سیدھی راہ نہیں، وہ فرماتا ہے باری تعالیٰ نیکی سیدھی راہ نہیں، فرماتا ہے تیری بارگاہ سیدھی راہ نہیں، وہ فرماتا ہے۔ تو باری تعالیٰ کس سیدھی راہ کی دعا حالت نماز کے اندر کھڑے کر کے کروا رہا ہے؟ حالت نماز کے اندر بھی کھڑا کر کے وہ کہہ رہا ہے یہی دعا کر
باری تعالیٰ یہ کون سی سیدھی راہ ہے جس کی طرف تو ایک دن میں 48 بار کہتا ہے دہراؤ؟ اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، اگلی آیت میں بتا دیتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا سیدھی راہ میری بارگاہ ہی ہے، تقوی سیدھی راہ ہے، نیکی سیدھی راہ ہے، عبادت سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم سیدھی راہ ہے، مگر میں تمہیں جس روٹ سے لانا چاہتا ہوں، جس رستے سے لانا چاہتا ہوں، تمہیں پورا روٹ سمجھاتے ہوئے جب تم میری بارگاہ میں نکلتے ہو، جب تم حضور کے ذکر کی مجلس میں جانا چاہو، جب تم نماز کے لیے نکلو، جب تم خیر کے کام کے لیے نکلو، جب کسی عرس پاک کی محفل کے لیے نکلو، کئی ہیلے بہانے شیطان مختلف قسم کے جال بچھا کے بیٹھ جاتا ہے نیکی کی طرف جانے والوں کے رستے روکنے کے لیے۔ میں تمہارے ایمان کو، تمہاری نیت کو، تمہارے ارادوں کو تقویت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ایک رستہ چنا ہے، جس رستے پر میں نے اپنے خاص بندے بٹھا رکھے ہیں۔ مولا وہ کون سے ہیں خاص بندے؟ وہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ میرے قریبی ہیں، وہ میرے نیک ہیں، وہ میرے متقی ہیں، وہ میرے ولی ہیں، وہ میری سیکیورٹی ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کرے گی، تمہیں میری بارگاہ تک لے کر بھی آئے گی۔ بولیے جو با حفاظت تمہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ میری بولیے بارگاہ میں لے کے آئے۔ جب اللہ نے انعام کی بات کی نا کہ انعام یافتہ بندے صراط الذین، ان کا رستہ، تو پھر انسان کی عقل میں خیال آتا ہے کہ انعام در حقیقت ہے کیا، اور یہ صراط کیا ہے، اور یہ مستقیم کیا ہے، اور یہ ہدایت کیا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ میرے پاس درجنوں مثالیں ہیں قرآن مجید سے آیات کی شکل میں، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں مختصر وقت میں جو آیتیں کوڈ کر سکتا ہوں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب ادھر تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا لفظ بھی آ گیا، صراط مستقیم کا لفظ بھی آ گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ، ہدایت کا لفظ بھی آ گیا، صراط مستقیم، صراط مستقیم کا لفظ بھی آ گیا۔ پھر قرآن نے کہا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں ہدایت کا لفظ بھی آ گیا، صراط مستقیم کا لفظ بھی آ گیا۔ قرآن نے بتا دیا کہ عبادت بھی سیدھا راہ ہے۔ بولیے ذرا، عبادت بھی صراط مستقیم سیدھی راہ ہے، تقوی بھی سیدھی راہ ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم، اللہ کی رسی یہی صراط مستقیم ہے، تو اللہ کی رسی کو بھی صراط مستقیم اور ہدایت کہا۔ اب آپ کہیں گے اگر اللہ کی رسی یہ ساری چیزیں سیدھی راہ، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ بولیے دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں، پتہ چلے جاگ رہے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، رب کائنات نے اعلان فرما دیا کہ میرے انعام یافتہ بندوں کے طریق پر چل کر، ان کی پیروی میں چل کر، ان کے پیچھے چل کر میری بارگاہ میں آنا ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اب توجہ کیجئے، باری تعالیٰ کوئی قرآن سے اور جگہ پر بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، اب آئیے آپ کو سورۃ النساء میں لے چلتا ہوں، آیت نمبر 69، 5واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ فرماتا ہے میرے انعام یافتہ بندوں کی فہرست دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ گنواتا ہوں میرے انعام یافتہ بندوں میں جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے وہ نبیوں کا طبقہ ہے۔ بولیے کون سا ہے؟ اونچا بولیے کون سا ہے؟ جب اللہ نے انعام کی بات کی، آپ میں سے کئی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ انعام تے ساڑھے تے بھی بڑا ہے، کیونکہ اولاد کا مل جانا بھی اللہ کا انعام ہے۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ اونچا بولیے۔ کبھی کسی شخص نے، آپ کسی سے پوچھے نا آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا نا ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، تو اللہ کا بڑا انعام ہے۔ کبھی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بڑا افسوس ہے میرے 5 بچے ہیں، کبھی ایسا کہا کسی نے؟ کیا کہا؟ اللہ کا، اونچا بولیے، انعام ہے۔ بولیے اللہ کا، اس کا مطلب ہے اولاد بھی اللہ کا، بولیے اولاد بھی اللہ کا انعام۔
کثرت مال کا ملنا بھی اللہ کا انعام. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میری راہ پر چلنے کے لیے میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے آؤ، تو ہم نے کہا عرض کی باری تعالیٰ یہ انعام یافتہ تو یہاں بھی کہیں گھوم رہے ہیں، کہیں تو ان کی بات تو نہیں کر رہا. یہاں دو جہتیں بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ شاید یہ دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہو. نہیں، آؤ میں بتاتا ہوں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا انعام یافتہ طبقات میں جو سب سے اوپرلے درجے کا طبقہ ہے، فرمایا من النبیین، وہ نبیوں کا طبقہ ہے. باری تعالیٰ نبیوں پر تیرا انعام کیا ہے؟ بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے. یہ گفتگو، یہ جملے، یہ کلمات، یہ آیتیں، یہ ہدایت کے جملے آپ کو ممکن ہے پھر کبھی کچھ سنائے نہ سنائے، یہ کلمات خاص آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے انعام یافتہ بندوں میں سب سے اوپرلے درجے کا جو طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے. مولا ان پہ تیرا انعام کیا ہے؟ اب سنیے رب کا جواب. رب فرماتا ہے پہلا انعام سنو. پہلا مولا کیا؟ وہ فرماتا ہے پہلا انعام یہ ہے کہ میں ان سے کلام کرتا. بولیے ان سے کلام کرتا ہوں. مولا پھر وہ فرماتا ہے ان پہ وحی اتارتا ہوں، انہیں دین دیتا ہوں، انہیں شریعت دیتا ہوں، انہیں احکامات دیتا ہوں، انہیں امت دیتا ہوں. یہ ان پر میرا انعام ہے. اور ہر کسی پر، اب تو توجہ کیجئے، ہر کسی پر برابر نہیں ہے. ہر کسی پر برابر نہیں ہے. اللہ کی رحمت اور کرم سب پر ہے. اللہ کی رحمت اور کرم بولیے سب پر ہے. مجھے بتائیے اس وقت جو پنڈال میں بیٹھا ہے، یا اس وقت جو کہیں سنوکر کھیل رہا ہو، یا باہر گھوم پھر رہا ہو، یا کہیں باہر کھیل رہا ہو، کیا آپ میں اور اس پر دونوں پر کرم یکساں ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں. کرم ان پر ہے بحیثیت انسان، بحیثیت بندہ، مگر ان پہ کرم زیادہ ہوتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں. بولیے جو اس کے قریب ہوتے ہیں. تو ہر کسی پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر کسی کو برابر درجہ نہیں دیا. قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں، 3 پارہ پہلی آیت. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض کو بعض پر، بولیے یہ بات رب نبیوں کی کر رہا ہے. اگر نبی ہی آپس میں مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے تو ایک عام انسان کسی دوسرے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ رب کا انعام وہاں بھی درجہ بدرجہ برستا ہے. اب کیسے؟ رب فرماتا ہے کوئی ایسا بھی ہے جو درخواست کرتا رہا کہ مولا تجھے تکنا چاہتا ہوں. جاگ دے روے آجے بہت آلے ہو. میری پہلی حاضری ہے تواڈے کول. اللہ نے فرمایا کوئی ایسا بھی تھا جس نے 9 بار کہا مولا تکنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. اور کئی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا، مگر انہیں مقام کعبہ کا حسین او ادنا کے مقام پہ بلا کے سارے پردے اٹھا کے دیدار بھی کراتا رہا ہوں. اب سنیے، کئیوں کے لیے انکار ہے، کئیوں کے لیے پیار ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جسے چاہے اپنی قربت دیتا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت دیتا ہے، اور جسے چاہے رب اپنی قربت دے کر مقام ولایت پر فائز کرتا ہے. بولیے مقام ولایت پر فائز. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو سب سے اوپرلے درجے کا طبقہ ہے وہ نبیوں کا طبقہ ہے. اب اگلی بات سنیے، پھر فرمایا بس صدیقین. بولیے کون سا؟ چلو یہ چاروں طبقات آپ کو یاد ہو گئے، یہ آپ کے لیے کافی ہے، یہی انعام یافتہ ہے. پہلا طبقہ، بولیے پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین. اللہ نے فرمایا میرے انعام یافتہ بندے جن کی صحبت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، جن کے طریق پر چلا کے تمہیں اپنی بارگاہ میں لانا چاہتا ہوں، وہ صدیقوں کا ہے. اور صدیق کا معنی ہے سچ بولنا. بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟ سچ بولنا. ہم آستانوں پہ آ تو جاتے ہیں اور اعتراض کرنے والے بھی کرتے رہتے ہیں کہ تم درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو. پھر جب وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ، پھر ہمارے پاس سوائے چیمگوئیوں کے کچھ رہتا نہیں. آج میں آپ کو قرآن سے دلائل دے کے جاؤں گا تاکہ کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ وہاں کیا لینے جاتے ہو، وہاں جانا کس کی سنت ہے، وہاں جانا کس کا حکم ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے.
اس پر آپ کو آج دلائل دے کر جاؤں گا، مگر یہ بات خاص اگلی کر رہا ہوں۔ صدیقین، فرمایا صدیقوں کا طبقہ ہے۔ صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو۔ داڑھی پر ہر کوئی بولتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، مگر اس پہ کبھی کسی نے زور دیا کہ سچ بولنا بھی سنت ہے؟ بولیے ذرا، بولنا سنت ہے یا نہیں؟ سچ بولنا بھی سنت ہے، جھوٹ کا کلا کما کرنا بھی سنت ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی سنت ہے، اور اوپر نبی کی سنت ہے، نیچے صدیقوں کی سنت ہے، پھر شہیدوں کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے، اور چلتے چلتے خواجہ عبداللطیف صاحب کی بھی سنت ہے۔ یہ درجہ بدرجہ چلتے چلتے فیض وہاں سے چلا، اور وقت کے زمانے کے غوث اور کتب اور ابدال اور زمانے کے ولیوں کو اور مجذوبوں کو وہیں سے چلتا ہوا فیض ملتا ہے۔ پھر جو کوئی ان کے قریب آ جاتا ہے وہ فیض وہیں سے پاتے ہوئے اپنی زندگی سنوار لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بس صدیقین، دوسرا طبقہ سچوں کا۔ اور صرف سچ بولنے کی بات نہیں اللہ نے کی، اللہ نے فرمایا کونو مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بولیے ذرا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی قربت میں آ جاؤ، ان کے سنگ لگ جاؤ۔ حاضرین ذی احتشام، صدیقین کے بعد اللہ نے جس اگلے طبقے کا ذکر کیا وہ فرمایا والشہداء، میرا انعام یافتہ بندوں کا تیسرا طبقہ وہ شہیدوں کا ہے۔ یہاں اللہ نے درمیان میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ والا شہید میرا انعام یافتہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا رہا ہوگا، جو ساری ساری رات قرآن پڑھتا رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن پڑھنے سے منع کر رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں کہ اس کا انعام کن کن لوگوں پہ برستا ہے۔ ارے شہید بے شک اس کی زندگی میں کہیں کمی کجی رہ گئی ہو، اعمال صالحہ میں کمی رہ گئی ہو، مگر وہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، جب اپنے وطن کی بقا کے لیے جنگ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو کر جان بری کے سپرد کرتا ہے تو رب فرماتا ہے، بخاری کی حدیث دے رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم احد کے مزارات، احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ آقا نے فرمایا آؤ جابر تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب اس کی روح جسم سے نکلی، قفس انصری سے پرواز کر گئی تو رب کائنات نے فرشتوں کا جھرمٹ بھیجا کہ جاؤ میری راہ میں کٹنے والا آ رہا ہے، اس کی روح کو پروٹوکول اور استقبال کے ساتھ میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ ذرا سوچئے، یہ عام شہید کی بات ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ دنیا میں بڑے بڑے شہید ہوئے ہوں گے، مگر جو عظیم مقام شہادت حسین کو ملا وہ روئے زمین پر کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اب حاضرین ذی احتشام، جب شہیدوں کی بات کی تو رب کائنات نے فرمایا تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ بولیے۔ تھوڑا ہونے ہے حال ہے جو پروگرام اٹھ کے ٹر کے کیا حال ہونا ہے۔ پہلا طبقہ نبیوں کا، دوسرا اچھی بولیو ذرا اللہ تو انسارے مدینے لے دے۔ پہلا طبقہ اونچا بولیے، پہلا طبقہ نبیوں کا، دوسرا صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا۔ چوتھے طبقے پہ لا کے میں بات ختم کروں گا، مگر یہ بات خاص ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا چوتھا طبقہ میرے انعام یافتہ بندے جن کی تمہیں صحبت میں دینا چاہتا ہوں، جن کے طریق پر چلا کر اپنی بارگاہ میں صراط مستقیم پہ ہدایت پہ لانا چاہتا ہوں، وہ ہے صالحین کا۔ بولیے کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، انبیاء کی قربت تب تک نصیب نہیں ہوتی جب تک صدیقین کی صف میں جگہ نہ ملے، اور صدیقین کی صف میں ان کی قربت میں جگہ تب تک نہیں ملتی جب تک شہیدوں کی صف میں جگہ نہ ملے، اور شہیدوں کی صف میں جگہ تب تک نہیں ملتی جب تک صالحین کی صحبت نہ ملے۔ بولیے جب تک صالح۔ اب آپ سوال آ گیا وہ جو خاص کرنا چاہتا تھا، یہ جو اولیاء کے مزارات پہ، اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ آپ جاتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، کوئی کہے قرآن میں ہے، آؤ بتاتا ہوں قرآن میں ہے یا نہیں۔ اب سنیے، باری تعالیٰ تو نے صالح کا ذکر تو کر دیا، یہاں تو ہر کوئی صالح بنا پھرتا ہے،
ہر کوئی صالح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مولا کوئی نشانی بتا دے تاکہ تیرا صالح تلاش کرنے میں کہ جس کی قربت میں جائیں گے تو آخر تک ہمیں سب کی قربت ملے گی، مولا نشانی بتا دے۔ اب قرآن نے درجنوں نشانیاں بیان کی، 2 سے 3 نشانیاں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن نے پہلی نشانی بیان کی، یہی دلیل آپ کے لیے قرآن سے دے رہا ہوں کہ صاحب مزار کے آستانے پر جا کر، درباروں پر جا کر، اولیاء کی قربت میں جا کر ان کی سنگت میں جانا کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے ثابت ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احکامات الہیہ کیا کہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، رسول کی سیرت کیا کہتی ہے۔ آؤ، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ حضرت زکریا، اب قرآن سے واقعہ ایک سنانے لگا۔ زکریا علیہ السلام کا نام تو سب نے سنا ہے، دائیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے جس جس نے سنا ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، کیا بولیے، اولاد نہیں تھی۔ ایک رات قرآن، جب قرآن کا واقعہ کوڈ کر رہا ہوں، ایک رات حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے۔ کہاں؟ سیدنا مریم علیہ السلام کے حجرے میں، اور وہاں جا کر جب پہنچے تو دیکھا وہاں بے موسم پھل پڑے تھے۔ کیا بولیے، بے موسم پھل پڑے تھے۔ حیران ہو گئے کہ یہ بے موسم پھل یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو پوچھتے ہیں اے مریم، یہ بے موسم پھل جن کا موسم نہیں ہے تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو سیدنا مریم علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ من عند اللہ، اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں، وہ ہمیں دیتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جس پھل کا موسم بھی نہ ہو وہ پھل یہاں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ بولیے، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، نفل پڑھے، نفل پڑھ کے ابھی دعا مانگ کے فارغ ہی ہوئے تھے۔ دعا کیا مانگی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قالا، وہ بولے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے اسی وقت رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا دیکھ میرا بندہ دعا کس مقام پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے نہ صرف بیٹے کی خوشخبری سنائی بلکہ اللہ نے فرمایا تجھے بیٹا بھی دیں گے، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ نام کیا ہوگا؟ بولیے یحییٰ۔ یہ تصور کس نے دیا؟ اب لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی ہے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر دیر سے بھی قبول ہو تو اللہ کی حکمت کے پیش نظر رب دعا رد نہیں کرتا، لیٹ کر لیتا ہے۔ رد، بولیے، رد نہیں کرتا۔ اب توجہ، ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا نہ مانگی تھی، اللہ کے پیغمبر تھے، اور نبی کی شان ہوتی ہے اس کی ہر رات اللہ کے حضور شب بیداری میں گزرتی ہے۔ بولیے، ہر رات۔ یہ ایک شب بیداری ہم بھی کرتے ہیں نا معاشرے میں، ہم بھی شب بیداری۔ وہ اب یہ نوجوانوں کو جو جملے دے رہا ہوں، اگر چند لمحوں کے لیے میری طرف توجہ کرے تو ممکن ہے صاحب مزار کی قربت کی وجہ سے زندگی بدل جائے۔ ایک شب بیداری ہم بھی کرتے ہیں، یہ وہ شب بیداری نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے کہ رات 2-2 3-3 4-4 بجے تک یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، یہ شب بیداری ہے۔ فیس بک استعمال کرتے ہیں، مختلف ٹولز استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری فحاشی اور عریانی اور برائیاں۔ شب بیداری اس کا مطلب نہیں۔ شب بیداری کا معنی رات کو جاگ کر مصلی پہ کھڑا ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، رونا، گڑگڑانا، اللہ سے معافی، پچھلے گزرے ہوئے گناہوں پر توبہ کرنا اور استغفار کرنا، اسے شب بیداری کہتے ہیں۔ بولیے، اسے شب بیداری۔ تو اللہ کا ہر نبی ہر رات اللہ کے حضور شب بیداری کرتا۔ مجھے بتائیے جو بندہ ساری رات جاگے وہ اینڈ پہ عبادت ختم کرتے ہوئے دعا نہیں مانگتا ہوگا؟ بولے ہو بھائی، آپ ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اچھی بولے ہو جی ذرا، میں بندہ وہاں تھوڑا جا جھٹکا جا پنجابی چ 2 جملے تاکہ بڈھے بڈھے بابے بھی میرے نال راضی ہو جان۔ آپ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں،
تو جو بندہ 12 رکھتے پھر عصر کی 8 پڑھتے ہیں پھر مغرب کی 7 پڑھتے ہیں تو کم سے کم تو فجر کی ہے نا 4 رکھتے. جو بندہ 4 رکھتے فجر کی پڑھے وہ دعا مانگنا نہیں بھولتا نہیں چھوڑتا کہ میں نے 4 رکھتے پڑھی ہے اب دعا مانگ لوں قبول ہو جائیں. ذرا سوچے جو شخص ساری رات جاگ کر عبادت کرتا وہ دعا کیسے نہیں مانگتا ہوگا؟ بولیے مانگتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے دعا ہر رات مانگتے رہے مگر دعا کو درجہ قبولیت نہیں ملا. دعا کب قبول ہوئی یہ بات قابل توجہ ہے. دعا تب قبول ہوئی جب حضرت مریم اب وہ نبی نہیں ہیں وہ ہے ولیہ وہ ہے صالحہ وہ ہے متقیہ. ان کے آستانے پر ان کے حجرے میں ان کی قیام گاہ میں ان کی عبادت گاہ میں جا کر دعا مانگی جو دعا برسوں سے قبول نہ ہو رہی تھی. جگہ بدلی مقدس جگہ پہ ولیہ کے آستانے پہ دعا مانگی. اللہ نے اسی وقت جبریل کو بھیجا جا دعا سن لی ہے بیٹے کی بشارت دے دے. یہاں بات دعا کی نہیں ہے یہاں بات مقام دعا کی ہے. بولیے یہاں بات بولیے ذرا یہاں بات بندہ بندہ جنہیں شعر سننا سجاد چاہ کے کہو سبحان اللہ. بندہ بندہ ہو خدا کا تو گدا بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا. تو پہلی نشانی قرآن سے بیان کی ہے اللہ کے صالحین کی اللہ کے نیک کی اللہ کے متقی کی اللہ کے دوست کی اللہ کے ولی کی. پہلی نشانی کیا ہے کہ کوئی اس کی قربت میں جا کے اس کے آستانے پہ جا کے اس کی قیام گاہ پہ جا کے دعا مانگے تو رب دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرماتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ 1400 سال بعد کی کوئی کتاب نہیں کہہ رہی یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی کہہ رہا ہے خدا کا کلام بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ولیوں کے آستانے پہ آپ ایک دعا مانگتے رہے نا اپنے گھر میں آپ کرتے رہے یا اللہ میرے رزق وچ برکت دے یا اللہ مینوں اولاد عطا فرما میرا باہر دا ویزا لگ جائے 2 سال گزر جان 4 گزر جان 5 گزر جان تانوں کوئی سیاںا بندہ مشورہ دے یار تو کتنے عرصے تو دعا پہ منگنا ہے ایتھے قبول نہیں ہوئی جگہ ہی بدل کے ویکھ لے. بولے ہو جگہ بدل کے وہ بندہ گیا اٹھ کے اللہ کے گھر میں چلا گیا مسجد میں گیا دعا مانگی ادھر رب نے قبول کر لی. دعا کی قبولیت کا سبب کیا بنا بولیے ذرا مقام دعا. جگہ جو بدلی تھی اب جس مقام پر جا کے دعا مانگی. اب اگلی بات سناتا ہوں وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا مجھے بتا دینا ہے اور کتنا ٹائم لگانا ہے تاکہ اس سے پہلے کہ یہ بندے ٹھنڈے ہو جائیں. میں نہیں چاہتا کہ لنگر کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ ٹھنڈے ہوں. آپ کو ابھی میں نے گرم رکھنا ہے. پیغام ضرور میں دینا چاہتا ہوں جس بات پہ آپ کو ساری گفتگو تمہیدی بنا کے لانا چاہتا تھا. اب سنیے سالے کی دوسری نشانی. بولیے سالے کی. باری تعالیٰ سالے نیک متقی ولی تیرا دوست تیرا یار تیرا محبوب اس کی دوسری نشانی بتا. اللہ فرماتا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ. قرآن دی آیت پڑھن لگا اللہ دا نا جے شیراں تے سبحان اللہ آندے ہو قرآن دی آیت تو سبحان اللہ کیا کرو نالے قرآن دی آیت سنن دا ثواب ہو دے تے سبحان اللہ آکھن دا دگنا ثواب. سجاد چاہ کے آکھو سبحان اللہ ذرا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ
تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وہ فرماتا ہے میرے نیک بندوں کی، میرے متقی بندوں کی، میرے ولیوں کی علامت نشانی یہ ہے کہ میں رب ہو کر ان کی خاطر اپنی کائنات کے اور سورج کے نظام کو بھی بدل دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی کوئی حاکم ہو کر کسی محکوم کے لیے، خالق ہو کر مخلوق کے لیے اپنا نظام نہیں بدلتا، اپنا سسٹم نہیں بدلتا، مگر رب اپنے ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ رب ان کے لیے کائنات کو چلانے والے اس نظام اور اس سسٹم اور اس سورج کی ٹائمنگ کو بھی بدل دیتا ہے، جگہ کو بھی بدل دیتا ہے. قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں. قرآن نے کہا وَتَرَ الشَّمْسَ، آپ سورج کو دیکھیں گے، اِذَا طَلَعَتْ، جب نکلتا ہے، تزاور، تزاور کا معنی ہوتا ہے پھرنا، گھومنا، مدار چینج کرنا، جگہ بدلنا. بولیے سبحان اللہ. جگہ بدلنا. قرآن کہتا ہے کہ جگہ بدلی. سورج نے جب نکلا، مولا کیوں بدلی؟ فرمایا اس لیے بدلی کہ جب نکلا تھا اس کی شعاعیں اس غار میں پڑی.